اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہر شے کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کی خادم نظر آتی ہے۔ چنانچہ آپ ہوا پہ غور کریں تو یہ ہوا کوئی دیکھ لیجئے کہ اب ہوا اگر نہ ہو تو انسان کا دم ہی نکل جائے۔ یہ ہوا انسان کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پانی پہ غور کریں کہ یہ کیسی پیاری نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہمارا جینا محال ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم اپنی پیاس کو اس پانی سے بجھاتے ہیں، اور اگر جسم میلا کچیلا ہو یا ناپاک ہو جائے تو ہم اس پانی سے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، میل کو دور کرتے ہیں۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں یا میلے ہیں تو ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے کہ اسی پانی سے ہمارے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ پھر کھانے پینے کی اشیاء میں جو ہے اس پانی کا استعمال ہے، اور پیارے سامعین عزیز وقار پانی نہ ہو تو پھر چائے لسی یہ چیزیں بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی بھی اللہ نے انسان ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ آگ پہ غور کریں تو آگ ہماری کتنی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اگر آگ نہیں ہوگی تو ہم کوئی چیز کیسے بنائیں گے، کیسے پکائیں گے؟ کیونکہ جب ہم آٹا تیار کر لیتے ہیں، اس کو گوندا جاتا ہے، تو اب ہمیں کھانے کے لیے اب آگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آگ ہی پر اس کو پکایا جاتا ہے، آگ ہی پر اس کو بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سردی کے اندر ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ مساجد میں دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمیں اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس سے کچھ سردی جو ہے وہ کم ہوگی۔ پیارے سامعین عزیز وقار، اس کے بعد کوئی چیز بھی آپ لے لیں، پانی، آگ، یہ جتنی بھی اشیاء ہیں یہ انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ زمین ہے یا آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر انسان نہ ہو تو ہوا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر انسان نہ ہو تو پانی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر انسان نہ ہو تو آگ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر انسان نہ ہو تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر انسان نہ ہو تو چاند کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر انسان نہ ہو تو تاروں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر انسان نہ ہو تو زمین اور آسمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر انسان نہ ہو تو جمادات اور نباتات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر انسان نہ ہو، اگر انسان نہ ہو تو ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر انسان ہو اور ہوا نہ ہو تو اس کا جینا مشکل، انسان ہو پانی نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل، آگ نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل، سورج نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل، جمادات و نباتات نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو کچھ بھی میرے اللہ نے بنایا ہے وہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ ذرا محبت سے بولیں، سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو اب یہ غور کرنا ہے کہ انسان کو کس کے لیے بنایا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے آنے کا مدعا کیا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھیں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں میں مختصر کر کے آپ کو ایک شاعر کی زبانی سمجھا دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے۔ پیارے سامعین ذی وقار، پتہ یہ چلا زمین و آسمان انسان کے لیے، چاند سورج ستارے انسان کے لیے، پتہ یہ چلا کہ پانی آگ ہوا جمادات و نباتات یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اور انسان خدا کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے لیے ہر چیز پیدا فرمائی ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں فرمایا بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو میری بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا لے گا، میری بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو جائے گا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد اور مدعا کو سمجھ جائے گا، تو یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ 4 روزہ زندگی کے اندر تجھے بھیجا کس لیے گیا ہے، کس لیے تجھے بنایا گیا ہے، کس لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اگر اس مقصد کو سمجھے گا اور میری بارگاہ کے اندر سربا سجود ہو جائے گا، میری عبادت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے گا، تیرے دن اور رات میری یاد میں گزریں گے، جب اپنے آنے کے مقصد اور مدعا کو سمجھ لے گا تو میرا اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی، تقوی مل جائے گا، پرہیزگار تو بن جائے گا۔ اور میرے اللہ نے فرمایا میرے بندے غور تو کرنا، مجھ پہ ذرا غور کرنا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنایا،
آسمان کو چھت بنایا تیری روزانہ دعوت کے لیے، آسمان سے پانی برسایا، تجھے پھلوں جیسا پیارا رزق عطا فرمایا ہے، تیری روزانہ دعوت کی تجھے رزق بھی عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تیرے علم میں ہے کہ سب کچھ تجھے عطا کرنے والا میں ہوں، پھر تو مجھے چھوڑ کر، میرا دربار چھوڑ کر، میرا گھر چھوڑ کر، میرا در چھوڑ کر اگر غیر کی طرف جائے گا تو یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہے، یہ نادانی ہے۔ مقصد کو سمجھیں، آنے کے مقصد اور مدعا کو دیکھیں۔ ایک مثال سمجھ لیں، آپ جوتے خریدتے ہیں دکان سے، آپ کو وہ جوتے پیک کر کے دیے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اب ان جوتوں کو اپنے پاؤں میں ڈالتے ہیں، آپ نے ان جوتوں کو پہنے رکھا اس وقت تک جب تک وہ آپ کا مقصد پورا کر رہے تھے، اور جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو آپ ان کو پھینک دیتے۔ تو پھینکتے وقت کبھی یہ تو خیال کرو یہ تو وہی جوتے تھے جنہوں نے تجھے دھوپ سے بچایا، کہ زمین گرم تھی، تو بغیر جوتوں کے پاؤں نہیں زمین پہ رکھ سکتا تھا، تو تجھے ان جوتوں نے بچایا۔ اب وہ جوتے تیرے پاؤں میں ہیں تو اب کانٹوں پہ تو چلتا ہے تو وہی جوتے تیرے پاؤں کو کانٹوں سے بچاتے ہیں۔ اگر تیرا پیر ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے ہی تو عبرت پر لے اور غور کر کہ جوتوں نے اپنا مقصد مدعا پورا کیا، تو نے ان کو پاؤں میں پہنے رکھا، جب انہیں پھینکنے لگا تو پھینکتے ہوئے یہ پیغام تجھے دے گئے، مجھے پہننے والے میں نے تجھے گرمی سے بچایا، مجھے پہننے والے میں نے تجھے سردی سے بچایا، مجھے پہننے والے میں نے تجھے کانٹوں سے بچایا، مجھے پہننے والے تیرا پاؤں ٹیڑھا ہوا تو میں بھی ٹیڑھا ہو گیا، اور جب میں نے تیرا مقصد اور مدعا پورا کیا ہے تو یہ پیغام لے مجھ سے، اگر تو اے انسان اپنے دنیا میں آنے کے مقصد اور مدعا کو بھول جائے تو ان جوتوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ آنے کے مقصد اور مدعا کو بھول جائے۔ حضرت انسان ذرا غور تو کرنا، اس مالک کی عطائیں تجھ پہ کتنی ہے، اس مالک کا کرم تجھ پہ کتنا ہے۔ مقصد حیات پتا چلا، آنے کا دنیا میں مقصد کیا تھا، مدعا کیا تھا، ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ پیارے سامعین، صرف کھانے کے لیے نہیں بھیجا، اگر کھانے کے لیے بھیجنا مقصد ہوتا تو جانور تو انسانوں سے زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر سونے کے لیے بھیجا جاتا، اگر صرف سونے کے لیے بھیجا جاتا تو خرگوش کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب سے زیادہ سوتا ہے، تو پھر انسانوں کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، خرگوش کو ہی بنا دیا جاتا کہ وہ سویا رہتا۔ نہ تجھے میرے اللہ نے صرف کھانے کے لیے بھیجا ہے، نہ تجھے سونے کے لیے بھیجا ہے، تجھے بھیجا ہے تو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے تجھے دنیا میں میں بھیج رہا ہوں، پھر لوٹ کے تو نے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور جب آخرت آئے گی تو وہاں پہ پھر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں دو چیزوں کی وجہ سے تم پر مجھے خوف ہے، ایک تو خواہشات نفسانی ہے، اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ تمہاری خواہشیں جتنی زیادہ ہوں گی تو تمہیں اللہ سے دور کرتی جائیں گی، تمہاری لمبی لمبی امیدیں کہ یہ بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی جمع کر لیں، تو وہ بھی تمہیں تمہارے مالک سے دور کر دیں گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، دنیا دار اور دیندار۔ دنیا دار تو وہ ہے جو دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے مالک کو ہی بلا دیا ہے، وہ یہ بھول گئے انہیں بنانے والا کون ہے، انہیں نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے، انہیں یہ سانسیں عطا کرنے والا کون ہے، انہیں یہ زندگی دینے والا کون ہے، انہیں یہ ہوا پانی آگ جیسی نعمتیں عطا فرمانے والا کون ہے، انہیں یہ کھانے پینے کے لیے اتنی اشیاء عطا فرمانے والا کون ہے۔ یہ مقصد ہی بھول گئے کہ جس نے بنایا تھا، جس نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، ہم اس سے غافل ہو گئے۔ دنیا دار تو وہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دولت تو رب اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دوسرا گروہ دینداروں کا ہے، اور دیندار وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ ذرا پیار سے بولیں دولت ایمان، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ایمان ملا کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایمان والے اگر مال تیرے پاس نہیں تو اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا۔ ایمان والے دنیا کی دولت تیرے پاس نہیں تو اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا۔ تو امیر ہے کیونکہ تیرے پاس دولت ایمان ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں دنیا پیٹھ پھیر کے جانے والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے۔ یہ دنیا تو جانے والی ہے، 100 سال پہلے جائیں نہ ذرا ماضی میں، ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آئے، آج ان سے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ غور کریں کہ 100 سال بعد ہمارا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، 100 سال بعد نئے لوگ آ جائیں گے، بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اے انسان ذرا غور تو کرنا، جو پیٹھ پھیر کے جانے والی ہے اس میں تو اتنا مگن ہے، اور جو سامنے آنے والی ہے اس کا تجھے خیال ہی نہیں ہے۔ اور جو سامنے آنے والی ہے وہ دار العمل نہیں، دار الجزاء ہے، وہاں پر تجھ سے حساب لیا جائے گا، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور اب عمل کا وقت ہے، عمل کر لے گا، اگر اعمال کا ذخیرہ کر لے گا تو کل جب دنیا سے جائے گا تو سرخرو ہو کر جائے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، کرمان نہ دنیا فانی دا، ذرا آپ بھی مل کے پڑھ لے، کرمان نہ دنیا فانی دا، چھڈ فخر غرور جوانی دا، چھڈ فخر غرور جوانی دا، کی دعویٰ چیز بیگانی دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، ذرا مل کے پڑھ لو، حق لا الہ الا اللہ۔ اور کدی غفلت چھوڑے
کدی غفلت چھوڑے یاری پاک نبی نال جوڑے کوئی کبار دا توشا لوڑے پڑھو لا ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں حق لا دعا ہے اللہ مرتے وقت یہ کلمہ نصیب کرے جس کی یہ تمنا ہے ذرا زور لگا کے پڑھے پڑھو لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اپنا محاسبہ بھی کریں، کیا آج کے دن ہم اس مقصد کو بھول بیٹھے یا نہیں؟ آج خانہ خدا کے اندر صدا بلند ہوتی ہے، تجھے فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کامیابی کے طلبگار ہوں، جو یہ حسرت رکھتے ہوں؟ اچھا یہ تو مقصد تھا، اب اگر مقصد بندہ بھول جائے، شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دے، یہ بات بھی سمجھا دوں کیونکہ شب بارات آنے والی ہے، شیطان کے پیچھے اور گناہوں میں مگن ہو جائے، گناہ اسے ہے تو گناہ زہر، لیکن زہر اگر شہد میں ملا کے دے دیا جائے تو اس کو کھاتے وقت تو وہ بندے کو لذیذ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اندر جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ گناہ تو تیرے لیے زہر ہے لیکن تجھے اس میں لذت محسوس ہوئی، تو نے وہ کر لیا، جس طرح زہر شہد میں ملا تھا تو کھا گیا، منہ میں تو جب تیرے وہ گیا تو تجھے لذت اس نے دی، لیکن اندر گیا تو اس نے اندر جا کے خرابی کر دی اور تو تڑپنے لگا اس کی وجہ سے۔ یہی گناہ کا بھی اثر ہے، دنیا میں بھی نحوست، اور پتہ چل جائے تو رسوائی، اور آخرت میں بھی تجھے اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس گناہ کی سزا تجھے دوزخ میں جا کر بھگتنا پڑے گی۔ اب بندے نے وہ گناہ کر لیا لیکن خیال آ گیا تو اب وہ پلٹنا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے۔ پہلے مقصد بھولا، لیکن اب جب اسے یہ احساس ہوا کہ نفس لوامہ جو ہے، نفس امارہ نے تو اس سے جرم کرا لیا، نفس امارہ نے اس کو برائی کی طرف ابھارا، تو پھر نفس لوامہ جو اندر ہے اس نے اسے ملامت کی کہ تو نے پیدا کرنے والے کو ناراض کر دیا ہے، تو نے اپنے مالک کی نافرمانی کر دی ہے۔ تو جب نفس لوامہ نے اسے ملامت کی، اب وہ پلٹنا چاہتا ہے، تو میرے رب کا اپنے بندوں سے پیار دیکھو، میرے مالک کی اپنے بندوں سے محبت دیکھو، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے تو لوٹنے کا حکم میں خود دے رہا ہوں قرآن کے اندر کہ تو لوٹا میرے دربار کے اندر۔ میں نے تو یہ اعلان کیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
دربار میں پلٹنا تیرا کام ہے، میری بارگاہ کے اندر سر کو جھکانا تیرا کام ہے، مجھ سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، میری طرف رجوع کرنا تیرا کام ہے، سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کرنا تیرا کام ہے، کسی کو حق مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس کا حق دینا تیرا کام ہے، جو چیزیں میں نے فرض کی تھی ان کو چھوڑا ہے، ان کو ادا کرنا تیرا کام ہے، اور جب تو میرے دربار میں آئے گا مجھ سے معافی مانگے گا، میرے بندے آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ اسی لیے تو رومی کشمیر حضرت میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھ باری میں تو بنی تے میں بے اعتبار پھر بھی فضل کرم تیرے دیاں آسان رکھن والا۔ اب لوٹ کے آنا تیرا کام، تجھے معاف فرمانا میرا کام، دنیا